دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آخو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آخو تو بھائی کہتا تو بچی گیا میں 2-4 لاکھ کا تعاون کر دوں گا تو میری مجبوری ہے تو تعاون بھی کول ہی رکھ. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں ہے اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا ان سے جا کے پیغام دیا نہ قبیلہ نہ مال نہ دولت نہ حسن ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرح دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا اماں آپ کو میری فکر ہے نا آپ میری فکر نہ کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں مجھے میرے رسول کے حوالے کر. فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. سنو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے یہ بھی پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے. طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ. اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا. کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی کا اتنے سونے کا بندوبست کر. حق مہر کتنا دینا چاہیے شرعی یہی بول دیو نا کتنا جی وہ 32 روپئے کھولے کتوں نکل آیا اصل تو کسی کتاب ہی نہیں پڑھیا. میں نے پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے. اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پریز کرتا ہوں. میں کہ کتنا حق مہر رکھنا کہنا شرعی رکھ لو. میں کہ 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے رکھ لئیے 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے جی کتنا لڑکا سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ باجیاں نے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی باری کرنے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں بیچن آئے جدو لاکھ آخیا تو اسی واپس ہی جانا گے. کیا تماشا ہے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپئے رکھ لو. ایک ہی حدیث چاہیے جی کیڑے امام کا فتوی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے سمجھ آئیے. یاد رکھیں یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے. میں کہتا رہتا ہوں میں کہتے 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے وہ نکاح نہیں پڑھانا بالکل. اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا جاتا ہی بخار کی ٹائیفائڈ ہے جانے جانا ہی نہیں ہڈیاں جا بڑھتا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں. تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے. کون سے جی برکت والے. سلامی والے نہیں برکت والے ہوندے وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں کا تو حساب رکھا ہے نا 1000 دینا ہے تو لینا کنا یہ سود یہ کسی نے 1000 دے کے 2 لینا جائے گے. تحفہ دے کے جایا کرے کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے بالکل. شادی پہ جب جائیں تحفہ دے نیوندرا نہیں دینا. اتنے اسی پینڈو کاپیاں تے حساب لکھیا ہوتا ہے. چلو میں 10 جو چھڑیا ہوں آپ ہی صحیح ہو جائے گے تو نہیں یہ کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو. ادھر دیکھیں میری طرف مسئلہ سمجھے نا مسئلہ.
شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز؟ تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو, واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دیں 1000 کی جگہ 500 دیں, تھوڑے دیں, لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جو کاٹا ہے تو بلکہ میں نے تو کوئی سمجھ نہیں دسیا کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں زوارتا سی تو 1000 دے چلے لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے, اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنائے تو کیڑی کمیٹی پان لگے لینا, بالکل اس سے بچے. چلے مسئلہ آ گیا, آپ کو یہ بھی سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا, کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت عاصہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے ہیں انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر, میرے ربیہ نے شادی کر لی. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی, حضور ساتھ گئے, شادی کر کے میں اسے لے آیا, حضرت عثمان بکری لائے, اسے ذبح کیا, زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے, تیری تکلیفیں دور کرتی ہے, اذیت میں نہ پڑو, پریشانی میں نہ پڑو, چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی, بالکل قتل نہیں. من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا, تو رسول اللہ کی سنت نبی پاک کی شریعت. ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں, اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم, ہے بندے کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے, برادری, یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کرے جی کدی بندے کسی سے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہنے پیر چنگا سی, تقریر بھی چنگی سی, کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی, ہسیا نہیں ٹھیک تو ہوں بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی کے بچارے کے رہ ہی جائیں گے نا. بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ, نہیں راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے, رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے, تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے آخی نا میلاد شریف کی محفل تے نعت پڑھو تو ماں چلا سونی ٹوپی شوپی پا کے آمن پڑھ دینے. انہوں کسی نے ولیمے تے آخی نا نعت پڑھو کہتے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی, شرم ہو رہی ہے. اور آسی ساڈا ایک بچہ سی کہ انہوں نے کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے, تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے, مولا صلی وسلم دائما آبادا, یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ عجیب عجیب نہیں لگ رہا, کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے, باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کرے, قتل نہ کرے. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ, اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی, اوکھا سوکھا بولتا سی, تو بندے کو دیہڑی دوائی نہیں چل رہی, پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکوں تو پار وہ لگی دی سی. ایک دن رات نا ساڈے ایک بزرگ کو تکلیف بڑی ہوئی, تو چونکہ محلے کا سی, وہ ڈبوا کھڑکایا تو کہنا اتنے جاؤ جتنے دیہڑی جاندے ہو. ہاں میں نہیں اٹھتا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی, ادھر دیکھو میری طرف, ایسے ہوتا ہے نا, کہنا اتنے جاؤ جتنے انہوں آخی دو بھی تو دیہڑی بھی انجی کر دے کہاں نہیں تیرے کو لاگی دا. لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا, میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا, اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے, قرآن شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے, کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریم یہ پڑھتے ہو, اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا یہ. اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ دکھوں کی یاری لگائی ہے, سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی, دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی.
अल्लाह रसूल नाराज ना हो। सुनो, ये परवाह करना, परेशान होना, लोग क्या कहेंगे, इससे कुछ भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सूबे के गवर्नर बन गए। पहले भी अमीर बाप के बेटे थे, फिर बिकते बिकाते मदीने आए, फिर गवर्नर बन, हजरत उमर फारूक के जमाने में गवर्नर बने, मदाइन के गवर्नर आपको बनाया गया। कई मुल्कों के ना वजीर सफीर आए हुए थे, कुछ उसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, नसरानी भी थे। तो जिस ईसाई यहूदी को आप दीन के करीब कर रहे हो ना, उसके साथ बैठ के आप खा पी सकते हैं, अगर दीन के करीब आ रहा हो। उसके साथ तो ताल्लुक बनाने का हुक्म है ताकि वो और करीब आ जाए, लेकिन जिसका आपको पता हो ना हमें भी खराब करेगा, या हम इतने काबिल नहीं कि उसे करीब कर सकेंगे, फिर हमें उनके साथ उठने बैठने की इजाजत नहीं। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको साथ बिठाया था, खाना शाना हो रहा था, वो भी बड़े बड़े वजीर सफीर थे, दस्तरखान पे बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ तो कोई लुकमा अगर दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। जमीन पे नहीं, दस्तरखान पे, दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लेना, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। हज़रत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे तो एक लुकमा गिर गया गवर्नर साहब से। आपने पहले वो लुकमा उठा के मुंह में रखा, फिर उंगली के साथ दस्तरखान को साफ किया। हमारे बच्चे भी मशवरा देने ना, अब्बा जी दौर बदल गया। तो वो एक करीब आदमी बैठा था, उसने हज़रत सलमान फारसी के कान में कहा कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, जमाना बदल गया है, लोग क्या कहेंगे कि मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, थोड़ा ठहर जाएंगे, लोग चले जाएंगे, फिर आप सुन्नत अदा कर लें कि आप क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं। उसने कान में कहा था ना, तो चाहिए था हज़रत सलमान फारसी भी कान में जवाब देते, पर आप जज्बात में आ गए। फरमाने लगे क्या कहा तुमने, ये बंदे देखो। फरमाया इन 4-5 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल का तरीका छोड़ दूं, और फिर इतने जज्बात में आए कि रो पड़े, सर से पगड़ी उतार ली और जज्बात में आके अपने बाल पकड़ लिए और कहने लगे इधर देखो, मैं तो मदीने के बागों से खजूरें उतार के बेचता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इज्जत दी है, और आज मैं हुजूर का तरीका छोड़ दूं। हमारे पास जो कुछ है रब रसूल का फजल, तो हम अल्लाह रसूल की तरफ देखेंगे या बंदों की तरफ देखेंगे? तरीका वो आपको बचाएगा जो नबी पाक का तरीका, हुजूर की तरह उठना, नबी पाक की तरह बैठना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चेहरा बनाना। यारो ये देखो, ये दाढ़ी है हुजूर की सुन्नत, तिरमिजी में हदीस है। हम दाढ़ी अव्वल तो रखते नहीं, रखेंगे तो अपनी मर्जी की, कोई इतनी सी कोई इतनी सी, दाढ़ी तो एक मुट्ठी है हुजूर का तरीका, एक मुट्ठी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सफेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है ना, ये तिरमिजी के दाढ़ी और सफेद जब कब्र में जाता है तो रब करीम फरिश्तों से फरमाता है इसे अज़ाब न देना, मुझे हया आती है, मेरे नबी की सुन्नत और वो भी सफेद बाल। कितना एजाज है, पहले कभी किसी के बाल सफेद नहीं हुए थे, सबसे पहले हजरत इब्राहिम के बाल सफेद हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, पहला सफेद बाल आया तो हजरत इब्राहिम ने पकड़ लिया, अल्लाह ये क्या है? तो रब करीम ने फरमाया इब्राहिम ये तेरी इज्जत है, ये मैंने तुझे इज्जत दी है, ये वकार दिया। तो भाई दीन इसी तरह से औरतों का मसला है, पर्दा नहीं करती, अल्लाह ताला माफ करे, जो थोड़ी पढ़ लिख जाती है, किसी बैंक की मुलाजमत करती है, वो तो जरूरी समझती है टीवी की एंकरों के पीछे लगना। आजादी राय के नाम पर औरतों को जुल्म सिखाया जा रहा है, औरतें पर्दा नहीं, कहती हैं जी इस्लाम हमें कहता है घर में रहो। मैंने कहा बिल्कुल कहता है, इसलिए कि इस्लाम तुम्हें ज्यादा इज्जत देता है, इस्लाम तुम्हें कीमती समझता है। जिसके घर में 14 लाख रुपया कैश पड़ा हो वो कभी चौक में लेके आया 14 लाख, इसलिए कि वो कीमती है। और जिसके घर में 10 तोले सोना पड़ा हो वो भी चौक में लेके, क्योंकि वो समझता है कि ये कीमती चीज है बाहर ले जाने वाली। तो जो मुसलमान बीबी होती है उसका वजूद कीमती होता है, वो को रद्दी नहीं होती कि जहां मर्जी फिरती रहे, इसलिए उसको इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहे, बाहर निकले। और वैसे भी हर बीबी तो पर्दा करती भी नहीं, हर किताब को गुलाब चढ़ता है सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है, हर इमारत को गुलाब चढ़ता है सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर बीबी नहीं पर्दा करती, सिर्फ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली करती, सिर्फ हजरत खदीजा और सैयदा आयशा और सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली औरतें पर्दा। अपने घरों में थोड़ी थोड़ी पाबंदियां लगाएं, रिज़्क़े हलाल का रिवाज डालें, जो रब ने दिया है उस पर कनात करने की तबीयत बनाएं।
دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، لیکن اپنا مکمل حکم اور اپنی مکمل فرمانبرداری انسان پر نافذ فرمائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا تیرے لیے بنا ہے۔ سبحان اللہ، ہے سارا کچھ انسان کے لیے، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا، اور فلاں چیز کو اگر استعمال کرنا ہے تو فلاں مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ سبحان انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ وہ کچھ حدود و قیود کا پابند رہے، وہ بے لگام نہ ہو، شکر بے مہار نہ ہو، جو اس کے سامنے آئے اسے کھا نہ لے، جو ملے اسے پہل نہ لے، بلکہ وہ حدود کے اندر رہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کرے۔ دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اس کے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزیں کھانی، جو چیز پاک صاف نہ ہو، طیب نہ ہو، حلال نہ ہو، اس کو کھانا نہیں ہے۔ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے نا، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک صاف۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سبحان، پاکیزہ چیز، ناپاک چیز کو نہیں کھانا۔ انسان اگر اپنے وجود کے خلاف کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے، چیزوں کے اندر اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ٹھنڈی اللہ نے پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں گرم پیدا کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھا پی کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، چیزوں کے اندر تاثیر ہے، مادی تاثیر کا لوگ خیال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرتا ہے کہ نسخہ دیتا ہے تو وہ مریض کی ساری علامات لکھ کر نسخہ دیتا ہے، پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کولوں میں لکھ کے اس ترتیب سے نسخہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر تو پوچھ کر لکھتا ہے اور رب کریم کو تو پہلے ہر بات کا پتہ ہے۔ تو اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ کہ بس طیبات، صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ، حرام نہیں، غلط نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ معبود فرمانے لگے ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے، یہ بخاری مسلم۔ ایک حلال ہے وہ واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور فرمایا ایک تیسری ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ تو معبود فرمانے لگے تم نے نا شک والی چیز سے بھی بچنا، بس طیبات، پاک کھانا ہے تم نے، مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا۔ بے احتیاطی بہت زیادہ ہے، یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، سچ منہ سے نہیں نکلتا، اور اگر مسجد کی نماز روزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں، اور یہ روحانی امراض ہے، اور بے چینی بڑی ہے، بے قراری بڑی ہے، بلا وجہ کی پریشانیاں ہیں۔ تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں، بڑے، وہ جب کمائی کرتے ہیں، جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے احتیاط کرنا